ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرمازی وقار علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، آج کے اس موقع پر جس موضوع کے متعلق آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کے روشنی میں چند باتیں وضاحت کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، انشاءاللہ وہ موضوع ہوگا محبت الہی اور ماہ رمضان۔ میرے اس موضوع کے اندر دو مناسبتیں ہیں۔ پہلی مناسبت، آج جس مقصد کو لے کر ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہمارا یہ مقصد عرصی کیرے کے اس پہلی اور نئی مسجد کی افتتاح کرنا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس بنیاد پر مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو مسلمانوں کو اللہ کی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما یأمر مساجد اللہ، یقیناً مسجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں من آمن باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات پر۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَادُّ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، جب تم کسی آدمی کو مسجد کی قبرگیری کرتے ہوئے دیکھو، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ کی محبت، اس کے پیچھے بھی مقصد صرف اور صرف ایمان کو مکمل کرنا ہے، اور مسجدوں کو آباد کرنا، اس کے پیچھے بھی صرف اور صرف مقصد اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے۔ مسجدوں کو اللہ کی عبادت کے آباد کیے بغیر اپنے آپ کو اللہ کی محبت رکھنے والا یہ تصور اپنے دل و دماغ میں لے کر ہزار دعوے کرے، اس کے دعوے صرف دعوے رہ جائیں گے، لیکن حقیقت میں کبھی وہ اللہ سے محبت کرنے والا بن نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو محبت الہی یعنی اللہ کی محبت اپنے دل و دماغ میں پیدا کرنا کتنا ضروری ہے، کتنی اہمیت والی چیز ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 کے اندر ارشاد الہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، میرے بندوں میں سے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو میرے علاوہ میرے مقابلے میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور وہ اپنے معبودان باطلہ سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنے لوگ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اسے شریک بنا کر معبودان باطلہ کے سامنے جھک کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان تمام کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ، سب سے قوی اور سب سے سخت محبت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اہل ایمان کے دل میں جب تک
دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کے دل و دماغ میں نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو مکمل اور کامل مومن مسلمان بنا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس آیت کے روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، ایک مومن مسلمان کی پہچان اور اس کی علامت اور اس کے ایمان کی تکمیل صرف اور صرف محبت الہی، یعنی اپنے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بخاری شریف کی ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں، ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی مٹھاس، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ مومن کے دل میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہو۔ ہر چیز جسے ہم میٹھی سمجھتے ہیں وہ میٹھی نہیں ہوتی، کبھی اس کے اندر پھیکا پن آ جاتا ہے، اور ہم جو ایمان اپنے تصور میں لا کر کے ایمان کو میٹھا سمجھ رہے ہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایمان اپنی جگہ وہ میٹھا ہے، لیکن اپنے ایمان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے عقائد کے ذریعے کبھی انسان اسے میٹھا بناتا ہے تو کبھی اسے پھیکا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کی تکمیل کے لیے محبت الہی شرط نہیں رکھا، بلکہ ایمان کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ لگائی، اس کے دل میں ایک تو سب سے پہلے اللہ کی محبت ہو، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہو۔ اس سے اندازہ لگتا ہے ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت کے زندگی میں محبت الہی کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ ذرا آگے چلیں، اگر ہم میں سے کوئی محبت الہی اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے، آج محبت کے نام پر اس دنیا کے اندر بہت سارے رشتوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح بھائی بہن سے، بہن بھائی سے محبت کرتی ہے، اور اسی طرح دوست سے محبت کرتا ہے، پڑوسی سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح خاندان والے اپنے خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان تمام محبتوں کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کو جوڑے رکھنے کا کام اگر کوئی لفظ کر رہا ہے وہ صرف ایک لفظ ہے جسے ہم محبت کے نام سے جانتے ہیں۔ ذرا ان تمام رشتوں کے درمیان سے لفظ محبت کو نکال کر کے اس جگہ پر لفظ نفرت کو رکھ دو، دنیا کا ہر وہ رشتہ جو محبت کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ہے، جب نفرت اس سے جڑ جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے درمیان عداوتیں، دشمنیاں، اختلاف اور انتشار اس جگہ پہ جگہ لے لیتی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس یہ بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، تمام دنیا کے اس رشتہ داری کو نبھانے کے لیے ہم نے کس طرح کی کس سے محبت کرنا چاہیے، ان تمام محبتوں کو سمجھا، بڑے احتیاط کے ساتھ محبت کو سامنے رکھ کر کے پورے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کی، جوڑنے کی کوشش کی، اسے مکمل کرنے کی کوشش کی، اور ایک دوسرے کے رشتے کو پورا کرنے کے لیے اس کے پورے حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بیچارہ ایک رشتہ ایسا ہے، بیچارہ ایک رشتہ ایسا ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ بھی محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اللہ اور اس کے بندے کے ساتھ جڑتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں دنیا کے تمام رشتوں کے ساتھ اپنے زندگی میں، اپنے سماج اور سوسائٹی کے اندر محبت اللہ اور اس کے بندے کے درمیان بھی ایک رشتہ ہے، اسے جوڑنے اور اسے مکمل کرنے کی کہاں تک ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں؟ افسوس ہے میرے محترم حاضرین، آج ہمارے سماج کے اندر ہر ایک اپنے محبت کا باقاعدہ سامنے والے اقرار کرنے کے لیے تیار ہے۔ کسی ماں باپ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں سماج اور سوسائٹی کے اندر اگر بچوں سے محبت کرنے والے ماں باپ ہو تو فلاں گھر کے فلاں خاندان کے ماں باپ کے جیسے ہونا چاہیے۔ بچوں کے تعلق سے ہم سنتے ہیں، سماج کے لوگ اقرار کرتے ہیں فلاں کی اولاد کو دیکھو
اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے وہ کتنی محبت کرتے ہیں. ایک دوست کے بارے میں گواہی دیتا ہے, سماج والے دو دوستوں کے درمیان محبت کو دے کر کے گواہی دیتے ہیں, یہ دوست ایسے ہیں جو آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. الغرض ہم نے اس دنیا کے اندر ایک رشتے کے علاوہ تمام رشتوں کو اتنے پیمانے پر کیا ہے اسے اختیار کیا ہے, اسے سنبھالنے کی کوشش کی ہے. سماج کے اندر لوگ ہماری اس محبت کی گواہی دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہماری مثال دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں سوال کرنا چاہتا ہوں میرے محترم حاضرین, سماج کے اندر ایک ایسا بھی رشتہ ہے جو محبت کی بنیاد پر ٹھہرتا ہے, وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کا رشتہ ہے. کوئی ایک اس بات کو ثابت کر کے بتائیں سماج کا ایک آدمی کسی دوسرے سماج کے آدمی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو واقعی یہ اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہے, اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہے. یہ بات کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اللہ کی ذات سے ہمارے اس پیمانے پہ محبت نہیں ہے جو رشتوں کے ساتھ ہم نے محبت کو جوڑ کر کے اسے ہم نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی مقام ہے, لیکن جب محبت کی بات آتی ہے اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ روئے زمین پر کسی انسان سے محبت کر بیٹھتا ہے, جبرائیل کو گواہ بنا کر بلا بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جبرائیل روئے زمین پر فلاں انسان سے میرے دل میں محبت ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آسمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے آسمان والوں, زمین پر فلاں انسان ہے, اللہ کی ذات اس سے محبت کرتی ہے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. سارے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر آسمان والے زمین والوں سے پکار کر کے کہتے ہیں اے زمین والوں, تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی ہے جسے اللہ کی محبت ہے, جسے جبرائیل محبت کرتے ہیں, جسے سارے آسمان والے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ کی محبت کی بنیاد پر زمین پر رہنے والے ایک انسان کے دل میں تمام انسانوں کی محبت ڈالی جاتی ہے اور وہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر سماج کے اندر انسان ہم سے محبت نہیں کر رہے, اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات بھی ہم سے محبت نہیں کر رہی ہے. کیونکہ اللہ کی ذات کے محبت کے مستحق بننے کے لیے جو اصول اور جو شرائط قرآن اور حدیث کے روشنی میں بتائے گئے ہیں, ان اصول کے مطابق, ان تعلیمات کے مطابق, ان شرائط کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزر پا رہی ہے. ایسی صورت میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے محبت الہی کو پانے کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے, اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. یہی فکر دینے کے لیے, یہی یاد دہانی کرانے کے لیے ایک ماہ مبارک ہمارے زندگی میں عنقریب آنے والا ہے, جو آج اگر چاند نظر آ گیا, کل سے آج مغرب کے بعد سے وہ ماہ شروع ہونے والا ہے جسے رمضان المبارک کہتے ہیں. میرے محترم, میں نے کہا تھا میری اس تقریر کی دوسری مناسبت رمضان کے مہینے سے ہے, کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں ہمارے دلوں کے اندر محبت الہی یعنی اللہ کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دی جاتی ہے, جس کا ثبوت اللہ کے نام پر صبح سے لے کر کے شام تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا ہے, فرض نمازوں کی پابندی کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا تراویح کی شکل میں اہتمام کرنا ہے, صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا ہے, ایک دوسرے کے غم کو سمجھنا ہے, ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. راتوں میں سوتے ہوئے سال بھر ہم نے گزارا, لیکن اس ماہ مبارک میں 5 ایسی راتیں پاتے ہیں جس میں ہم جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آخرکار یہ کیا ہے؟ یہ محبت الہی ہے جو سال میں ایک مرتبہ اپنے طور سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو اپنے بندوں کے دلوں میں پرے دیتا ہے, باندھ دیتا ہے, داخل کر دیتا ہے, تاکہ اس کا استعمال کر کے اتنا اللہ سے محبت کرنے والے بندے بن جائے کہ سال کے اس ایک مہینے کے بعد آنے والے 11 مہینوں کے اندر اس کا اثر ہو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کی فجر کی نماز میں بھی ایک صف بڑی مشکل سے ہوئی ہے, لیکن پتہ نہیں کل فجر کی نمازوں میں ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں. وہی آخری روزہ ہوگا, وہی آخری روزہ ہوگا جس کی سحری کے بعد ہم تمام نماز میں رہتے ہیں. وہ عید جو عید الفطر کی شکل میں آتی ہے, اس کی فجر کی نماز میں ہمارے نمازی غائب ہو جاتے ہیں.
یہ محبت حقیقی محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنے طور سے اپنے بندوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کر کے سال کے آنے والے 11 مہینوں میں اس محبت کو دیکھنا چاہتا ہے، محبت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ رمضان سے اس محبت الہی کی مناسبت کیسے جڑتی ہے، میں اس بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وما تقرب عبدی بشیء الی، میرا بندہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے جن جن عبادتوں کو اپنے زندگی میں اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں، احب الی مما افترضت علیہ، ان تمام عبادتوں میں جن عبادتوں کو کر کے میرا بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، ان عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب عبادتیں کون سی ہیں؟ وہ عبادتیں جو ہمارے اوپر فرض کر دی گئی۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ ان 4 عبادتوں میں 3 عبادتیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ الحمدللہ اس کے پابند رمضان کے مہینے میں ہمارے زندگی میں ضرورت سے زیادہ اس کی پابندی ہو جاتی ہے۔ انہی عبادتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، مجھ سے قریب ہونے کے لیے میرا بندہ جن عبادتوں کا سہارا لیتا ہے اس کو چاہیے کہ ان عبادتوں میں فرض عبادتیں مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے نظر میں کون سی چیز محبوب ہے، سب سے پہلے اسے پرکھیں، اسے معلوم کریں۔ اللہ کے نظر میں محبوب چیزیں کون سے ہیں؟ فرض نمازیں ہیں، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اب اس کا ہم ثبوت دیں گے رمضان میں ہم کتنی محبت اللہ سے کرنے والے ہیں۔ میرے محترم، یہاں پر ٹھہر کر کے ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک سروے کے مطابق آج فرض نمازیں یا فرض عبادات کی بات کی جائے، ہمارے مسلم قوم کے اندر 100% کے اندر 5 سے 6% مسلمان مرد و عورتیں نمازی ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ 5 سے 6%، 94% بے نمازی مرد و خواتین زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حجاب کا جو مسئلہ کورٹ میں آیا تھا، مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کے اندر پردہ کرنے والی عورتیں کتنے پرسنٹ ہیں؟ یہی 5 سے 6% عورتیں پردہ کرنے والی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اسلام کا کوئی اٹھوٹ حصہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر کورٹ حجاب کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ذرا اگر نماز کی بات آ جائے، ان مسجدوں کا خیال کرو، عالیشان مسجدیں الحمدللہ قوم کا پیسہ خرچ کر کے، قوم کے بڑے بڑے رہبر، قوم کے جمعیت کے ذمہ دار افراد آپ کے سامنے مسجدوں کو تعمیر کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے ایسا مسائل کورٹ کے اندر چلے گئے، پرسنٹیج نمازیوں کی اگر دیکھی جائے، اگر فیصلہ وہی آئے جو حجاب کے بارے میں آئے، اس وقت کا پہ افسوس ملنے کے بجائے آج ہی سے اس کی تیاری کرو۔ ہمارے بدعمالی کی وجہ سے، ہماری بے نمازی ہونے کی وجہ سے کہیں ہمارے مسجدیں بھی بند نہ ہو جائیں۔ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وما یزال عبدی الیہ یتقرب، ایک میرا بندہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ اور زیادہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے وہ نفل عبادتوں کا اہتمام کریں، اور وہ نفل عبادتیں اتنی کرتا ہے انشاءاللہ رمضان میں ہم نفل عبادت زکوٰۃ کے علاوہ ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ تراویح کی شکل میں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفل کے ذریعے سے جب میرا بندہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے نفل عبادتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتی احبہ، میں یہاں تک کہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے جب فرض اور نفل عبادتوں کا ہم اہتمام کریں گے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرے بندے کی اس عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں، بندہ مجھ سے خوش ہو جاتا ہے، اور میں اسے جب اس سے محبت کرنا شروع کرتا ہوں،
میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں، میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں، کنتو سمعہ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں، الذی یسمع بہ، جس سے وہ سنتا ہے۔ کان انسان کے جسم میں بالکل قریب جز ہے، جسے وہ بہت بڑا فائدہ سن کر کے، اسی طرح اللہ اتنا قریب ہو کر کے اس کے ہر مسئلے کو سنتا ہے اور سن کر کے اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اتنا قریب، جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتو بصرہ، میں اس کے وہ کیا ہے آنکھ بن جاتا ہوں، الذی یبصر بہ، جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ ہماری آنکھ ہمارے جسم سے قریب ہے، اللہ بھی اتنا قریب ہمارے سے ہو جاتا ہے صرف ہماری محبت کی بنیاد پر۔ پھر اس کے بعد وَيَدَهُ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، جس کے ذریعے سے وہ کسی چیز کو کیا ہے پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، یعنی اس کے میں پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چل جاتا ہے، چلتے رہتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، مرد و خواتین، محبت الہی جب ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اور اللہ کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے تو یہ اتنا اٹوٹ رشتہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے وقت میں ہماری مدد کرنے کے لیے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ، ہمارے تن من ہمارے کیا ہے جڑ کر کے رہ جاتا ہے۔ آخر میں کہتا ہے وَإِن سَأَلَنِي، جب ہمارے دونوں کی محبت اتنی گہری ہو جاتی ہے، ہماری قربتیں اتنے قریب ہو جاتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَنِي، جب بندہ اس بنیاد پر کوئی چیز مجھ سے مانگتا ہے، فَأُوتِيَنَّهُ، البتہ میں وہ چیز اس کے لیے ضرور دوں گا۔ آج مانگنے کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر، مسلمانوں کے امن کے لیے، مسلمانوں کے اس اسلام کے اصولوں پر جو کیا ہے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے مدد کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ محبت ہے کہ الہی کے بنیاد پر میں تمہاری ہر وہ چیز کو، ہر وہ مانگ کو پوری کر سکتا ہوں جسے تم مانگو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَعَاذَنِي، جب بندہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ میں آنا چاہتا ہے، فَأُعِيذَنَّهُ، تو میں اسے اس چیز سے پناہ دے دیتا ہوں۔ آج ہمارے حالات کو سامنے رکھیں، بے شمار ایسے دن بدن ہمارے زندگی میں چیزیں رونما ہو رہی ہیں۔ اللہ کی پناہ ہم کو ضروری ہے، اللہ کی پناہ ہم کو ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضرور میں پناہ دوں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے تمہارے دلوں میں میری محبت ہونا چاہیے۔ اتنا قریب میں تم سے ہو جاؤں گا جتنا کہ تمہارے جسم کے اعضاء ہے، تمہاری ہر پکار کو سنوں گا، تمہاری ہر تکلیف کو سنوں گا، اور ہر چیز کے لیے میں اپنی پناہ تم کو دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہمیں کر سکتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم فرض اور نفل عبادات کے ذریعے اللہ سے قریب ہو کر اس سے محبت کرنے والے، اور اللہ اتنا قریب ہو جائے گا وہ ہم سے محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ جب یہ رشتہ اس طرح بڑھ جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں ہماری ضرور مدد کرنے کے لیے اللہ کی ذات ہر حال ہمارے ساتھ رہے گی، ہماری ہر چیز کو سنے گا۔ جو حالات بد سے بدتر ہوتے ہوئے ہمارے زندگی میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ضرور دور فرمائے گا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو، مردوں کو، خواتین کو محبت الہی جو دنیا کے ہر رشتے میں سے ایک ایسا رشتہ ہے جو ہم سے بکھر چکا ہے، ہم سے دور ہوا ہے، اس رشتے کو ہمیشہ یاد کرتے ہوئے رمضان سے اپنا رشتہ محبت الہی کے بنیاد پر جوڑنے کی توفیق انہیں عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین اپنی محبت کی بنیاد پر جن چیزوں کے دینے کا وعدہ مسلمانوں سے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام وعدوں کو پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔